بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم السلام۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے کے آخری سبق میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس سلسلے کا آخری سبق کریں گے، سبق نمبر 20۔ اور اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم نے اب تک کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، اور گرامر میں ایک بالکل نئی چیز آپ کے لیے آئے گی جو آپ کو بہت آسان لگے گی انشاءاللہ تعالی، اور نقطہ تعلیم ہوگا ہمارا۔ تو الحمدللہ ہمارا جو سبق ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، اور سبق نمبر 19 کے اینڈ تک ہم نے جو ہمارا ٹارگیٹڈ ورڈز تھے اس کورس کے لیے 232 الفاظ وہ سیکھ چکے، جو قرآن میں 41,111 مرتبہ آئے ہیں۔ تو ٹارگیٹ تو ہم نے اپنا اچیو کر لیا ہے، جو اس کورس شروع کرنے سے پہلے ہم نے سیٹ کیا تھا۔ تو آج ہم اس کو دیکھیں گے کہ ہم نے جو ٹارگیٹ اچیو کیا ہے ورڈز کو سیکھنے کا، وہ کس حد تک ہم اس کو سیکھ چکے ہیں، اس کو ہم اپنی اسسمنٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایز یو آل نو کہ قرآن میں تقریباً 4,500 الفاظ ہیں، جو بار بار کی ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 ہم کہتے ہیں ان کو کہ جی 78,000 الفاظ ہیں، کیونکہ وہ 78,000 مرتبہ ریپیٹ ہو کر آئے ہوئے۔ یہ وہ 7 ہوم ورک ہیں جو آپ کو بار بار ریمائنڈ کرواتے رہے ہر لیسن میں، اور آئی ہوپ اب تو آپ کو رٹ گئے ہوں گے یہ کون کون سے ہوم ورک ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے ہمارا انتخاب کیا ہے، اور اپنے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے قرآن سیکھنے کی دعا کرتے رہیے۔ رب زدنی علما، سب کچھ سیکھنے کی دعا ہے، علم میں اضافے کی دعا ہے، اس کو کرتے رہیے تاکہ اللہ تعالیٰ قرآن کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کرے۔ پاکٹ بک جنوں کے پاس آئے وہ ان کو اس کی افادیت کا اچھی طرح سے اندازہ ہوگا اور اس سے یوز کرتے ہوں گے۔ تو الحمدللہ کورس مکمل کر لیا جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ تو اس لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے جو 50% الفاظ سیکھے ہیں، تو وہ کس حد تک یہ دعویٰ ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سورہ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کو لیتے ہیں اور اس میں ہم ان الفاظ کو ڈھونڈیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب ان الفاظ کو دیکھتے ہوئے آپ مجھے یہ بتائیں گے ہینڈ ریز کر کے کہ اس سلائیڈ پہ آپ کو کون سے الفاظ ایسے ہیں جو ہم نے اس کورس میں پڑھ لیے۔ ذالکا۔ ہاتھ اٹھا کے باری باری سے۔ جی رحمت آپ بتائیے ہم نے کیا کیا پڑھ لیا اس میں سے؟ آپ نے مائک کو انمیوٹ نہیں کیا۔ ہم نے پڑھ لیا ہے ذالک کا فیہی الکتاب۔ جی ٹھیک، اور کوئی ورڈ؟ لا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اور خدا جو ہے وہ ہدایت سے۔ بالکل ٹھیک، بس بس ٹھیک ہے جی۔ ایک لائن میں تو یہی لگ رہی ہے۔ میم اگر جہاں جی دیکھیں تو متقین سے ملتے جلتے الفاظ بھی ہم ابھی کر چکے ہیں، فاعلین جیسے ہو گیا۔ ہاں لیکن یہ کہ ہم ٹپیکلی اس ورڈ کی بات کرتے ہیں، جو ورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، وہ تو ملتے جلتے تو ظاہر ہے بہت سارے الفاظ ہیں، بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سلائیڈ میں وہ کون سے الفاظ ہیں جو QC1 میں آپ نے کیے ہیں۔ ٹھیک ہے، سب کر چکے ہیں، صرف لا ریبہ میں ریبہ نہیں۔ ہاں جی، تو یہ آپ دیکھیں یہ انڈر لائن ہوئے ورڈز ہیں جو آپ پڑھ چکے ہیں، ذالکا، الکتاب، لا، فیہی، ہدن اور لی تو ہم نے پڑھا نا جیسے للہ تھا۔ ٹھیک ہے، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ پیچھے بچ گئے نئے الفاظ،
تو الف لام میم کا تو آپ کو پتا ہے یہ حروف مقطعات ہیں، تو ان کا تو مطلب جو صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. جو دو اور الفاظ اس میں بچے ہیں، ایک ریبہ اس کا مطلب ہے شک، اور متقین، متقیوں کے لیے، لی ہے تو لیے ہے، اور متقین ہے تو متقیوں کے لیے. تو اردو جاننے والے لوگوں کے لیے تو متقی کا لفظ بھی نیا نہیں ہے، ہم پہچانتے ہیں اس کو. اسی طرح سے لا ریبہ میں اس کو ریب کو بھی ہم پہچانتے تو ہیں، بٹ ہم نے چونکہ کسی ون میں نہیں پڑھا اس لیے اس کو اس گنتی میں شامل نہیں کیا گیا. چلیں نیکسٹ آیت کو دیکھ. ہوتا ہے کہ یہ ہاں گڈ کوشچن. ذالکا کا مطلب تو ہوتا ہے وہ، ہم نے کیا تھا نا اشارے کے لیے، ہاذا، ہاؤلائی، ذالکا اور اولائکا. تو ہوتا تو اس کا مطلب ہے یہ وہ، لیکن ہم نے یہاں پر یہ کیا ہے. بعض مرتبہ کسی چیز کی عظمت کو بتانے کے لیے دور کے اشارے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس سے مراد قریب کا لیا جا رہا ہوتا ہے. جیسے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، ٹھیک ہے، جس میں کوئی شک نہیں. جیسے ہم کسی چیز کی اہمیت بتانے کے لیے کہتے ہیں نا یہ تو وہ چیز ہے، ساتھ یہ بھی کہتے ہیں، ساتھ وہ بھی کہتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ایسے استعمال بھی ہوئی. ہے نا کہ جیسے ہم اردو میں اس کے لیے ان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے. تو یہ عظمت کے لیے یہ ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، دور کا ورڈ نزدیک کی چیز کے لیے، نزدیک کے معنوں میں. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، آپ اور بھی جگہوں پر ایسی مثالیں دیکھ سکیں گے. ٹھیک. اچھا جی نیکسٹ ہے یہ آیت، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اس میں کون بتائے گا؟ جی کم آن ریز یور ہینڈس. ردا بتائیے. الذین ٹھیک ہے الصلاۃ اور ٹھیک ہے رزقناہم میں ہم. ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں. اور بل بی بی کریکٹ. الغیبی میں بی، اور وہ یقیمون الصلاۃ میں واو، اور ومما بھی اس میں بھی واو. واو بھی ہے، اور مما جو ہے نا ایکچولی دس از من پلس ما، تو من بھی پڑھا ہوا ہے ہم نے، ماں بھی پڑھا ہوا ہے، یہاں پر یہ مل کر آ گیا ہے مما. ٹھیک ہے کریکٹ. ہوم بھی ہے، اچھا جی ہوم ہوم بھی ہے، ہوم. بالکل بالکل ہوم بھی ہے. اچھا جی نیکسٹ ان لائن ہوں گے، نیکسٹ پوچھوں گی میں ضمیر احمد سے، اس کے بعد ثروت رضوان سے. ٹھیک ہے تو آپ لوگ دونوں اگلی آیت کے لیے تیار ہیں. اچھا اب یہاں پر ہم نے جیسا رضا نے بتایا الذین پڑھا ہے، بالغیب میں بی کو لے لیں گے، و الصلاۃ و مما اور ہم. ویسے تو رزقنا کو بھی ہم نے دیکھا تو تھا نا، رزقا کا جب ہم نے ٹیبل کیا تھا تو رزقا، رزقوں، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا، ٹیبل کی حد تک تو ہم نے کیا تھا. بہرحال میم تو یہاں ہم نے نہیں کیا رزقا کا ٹیبل، میرا نہیں خیال ہم نے کیا ہے. رزقا کا ٹیبل ہم نے نہیں کیا تھا. ہاں سوری خلقا کا کیا تھا، رزقا کا نہیں کیا. ٹھیک خلقا کا کیا تھا. بہرحال یہ بھی ویسا ہی ہے، تو پہچان تو آپ کم از کم لیں گے نا اس کو کہ یہ کیسا ورڈ ہے. تو بہرحال ٹھیک ہے، یہ الفاظ ہیں جو ہم نے سیکھے، جن کے ہمیں مطلب بھی آتے ہیں. اور نئے الفاظ کون سے تھے اس میں؟ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، غیب، غیب کو ہم سمجھتے تو ہیں، غیب کیا ہوتا ہے؟ یقیمون قائم کرتے ہیں. اسی طرح سے رزقنا ہم نے رزق دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ کافی سارے الفاظ جو ہیں وہ یو کین پک دیم آؤٹ اینڈ انڈرسٹینڈ، آپ لوگ کر سکتے ہیں. نیکسٹ جی ضمیر احمد آپ بتائیے گا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اس میں کون سے الفاظ ہیں جو ہم نے کسی ون میں کر لیے؟ جی والذین کیا تھا، ٹھیک اور یومنون کیا تھا، بی اور ما کیا تھا. آپ نے یومنون کب کر لیا؟ اور تو کسی نے کیا ہی نہیں. اچھا جی سوری، جی والذین اور بی اور ما اور الائکا ٹھیک ہے اور وما ہوں اور من گڈ
اور اس میں بھی وا اور بی اور پھر ہم. جی بس یہی. انہوں نے 2 مس کیے ہیں, کون بتائے گا؟ جی سروت آپ بتائیے جو 2 انہوں نے مس کیے. جی من بھی کیا ہوا ہے اور کا بھی ہے. بالکل. اور اس کے بعد جو ہے وہ ہا جو آ رہا ہے بالآخرہ, ہا جو ہے یہ والا ہا کا بھی تو ہمیں پتا ہے نا, تائے مربوطہ والا جو ہوتا ہے گول تا نہیں والا. وہ تو اس کو ہم ایک تو نہیں کہیں گے, ہم نے پوری آخرہ بھی کیا ہوا ہے. نہیں ہاں ہم بھی ہے, ہم بھی کیا ہوا ہے مس ہم نے, اور یو بھی کیا ہوا ہے ہم نے. نہیں ایسے ہی اب یوقنونا کو ہم توڑیں گے نہیں کہ یو بھی کیا ہوا ہے. اچھا یوقنون ہاں وہ تو پورا ورڈ ہے نا. ہاں پورا ورڈ نہیں. جی انہوں نے یومنونا کب کر لیا تھا, آپ نے یوقنونا کب کر لیا؟ یوقنونا مس جمع میں آ جائے گا نا یہ. نہیں جمع میں تو آ جائے گا, آپ پہچانتی بھی ہیں, آپ اس کا میننگ بھی نکال سکیں گے, بٹ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دوز ورڈز which we have covered in QC1. نہیں اس میں نہیں کیا, ہم نے نہیں کیا. ہاں ہم نے آخرہ کیا ہے. جی جی ہاں آخرہ کہاں, وہی تو آخرہ میں کہاں کہہ کیا رہی تھا؟ تھی, نہیں کیا اس میں. یہ تائے مربوطہ ہے, بس یہ پتا ہے میم ربنا آتینا فی یہ الدنیا بتایا ہے حسنۃ آپ نے. وفی بالکل الآخرۃ بالکل. حسنۃ. ہاں آخرہ ہم نے کیا ہوا ہے, پورا آخرہ کیا ہوا ہے. وبالآخرۃ ہم. ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ ورڈز ہیں جو ہم نے کیے ہوئے, تو کیے ہوئے زیادہ ہیں اور بچے ہوئے کم ہیں. ایسے ہی ہے نا. A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 اس پہ ورڈ ہیں اگر, تو اس میں سے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 نہیں میں نے زیادہ گن لیا. بہرحال اس میں 1 2 3 4 4 لفظ ہیں جو آپ نے نہیں کیے QC1 میں, اور بقایا سب آپ QC1 میں کر چکے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. نور العین آپ بتائیے گا ان میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون, اس میں ہم نے کون سے الفاظ کیے QC1؟ جی اس میں اولئک ہم نے کیا ہوا ہے, الا کیا ہوا ہے اس میں سے ہم نے, ٹھیک ہے. اور من ربہم, پھر واولئک دوبارہ آ گیا, ہم وہ سب, اور مفلحون فلاح کا بھی ہم نے کیا ہوا ہے. نہیں مفلحون تو ہم نے نہیں کیا ہوا, فلاح والا یہ ورڈ ہم نے QC1 میں حی نہیں علی کیا. لیکن الفلاح ہم نے جب کیا تھا, حی علی الصلاح حی علی الفلاح جو ہم نے کیا ہے. ہاں وہ تو ہم نے فلاح کیا تھا نا, مفلحون کا ورڈ نہیں کیا تھا. ہوا مس ال ہاں ال تو ظاہر اگر ہے سے دیکھیں گے تو ہر ایک فلاح کے ہی ساتھ کیا ہوا. ہے, جی جی وہ میننگ تو آپ ہدا کیا سمجھ تھا؟ لیں گے. فلاح ہی سے یہ خدا لفظ نکلے گا. جی جی بالکل. اور ہدن بھی کیا ہوا ہے, ہدایت ہاں ہدن. تو یعنی مفلحون کہ نہیں کیا. ہاں مفلحون کو چھوڑ دیجیے اور باقی سب الفاظ ہم نے کر لیے تھے. تو آیت نمبر 5 جو ہے سورہ بقرہ کی, اس میں صرف ایک لفظ ہے جو نہیں کیا ہوا, باقی سب کر لیا. تو یہ ہم نے یہ دیکھنا نا کہ ہم کتنے الفاظ پہچانتے ہیں جو ہم نے کر لیے ہیں. تو آئیے چلیں آیت الکرسی کو لیتے ہیں. آیت الکرسی میں ورڈز پہچانتے ہیں کون کون سے ہم نے کیے ہوئے ہیں. جی سہیل صاحب آپ بتائیے اس لائن میں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. جی بالکل ظاہر ہے ہم نے اللہ کیا ہے, لا کیا ہے, الہ بھی کیا ہے. جی اللہ ویسے تو پتہ ہے سوا, لیکن شاید مجھے یاد نہیں ہے. ہوا ہم نے کیا ہے, ال کیا ہے, قیوم نہیں کیا, لا کیا ہے, تاخذو نہیں کیا, ٹھیک ہے. سنتم نہیں کیا, ولا کیا ہے, اور نوم ہم نے کیا تھا وہ فجر کی اذان فجر کی اذان کے بعد. بالکل بالکل. صرف الحی والقیوم اور تاخذو سنتم 4 ایسے الفاظ ہیں جو آپ نے نہیں کیے QC1 میں. باقی الفاظ سلائڈ پہ موجود آپ تو کر چکے ہیں. نیکسٹ دیکھتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. جی یہ کون بتائے گا؟ جی سروت آپ بتائیں, آپ کی باری بہت تھوڑی سی آئی تھی, آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا, لیکن آپ کی باری. میڈم میں بتاؤں, رضوان بول رہا ہوں, بولوں. جی رضوان صاحب نیکسٹ سلائیڈ آپ کی.
ٹھیک ہے. ہی کیا ہوا ہے مس اس میں ہم نے, من کیا ہوا ہے اس میں, الذی کیا ہوا ہے, ذا کیا ہوا ہے, اور اندہو کیا ہوا ہے ہم نے, اللہ کیا ہوا ہے, بِإِذْنِی, بی تو کیا ہوا ہے, بِإِذْنِی ہی بھی تو کیا ہوا, یہ مس نہیں کیا ہوا, اذن ہم نے نہیں کیا ہوا, باقی دیکھیں ہاں آپ. وہ میں جی 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 یشفع نہیں کیا, بے نہیں, اسی کا لہو اسی کا ہے, ٹھیک ہے, اس کا ہے. ما جو فی السماواتی آسمانوں میں, وما فی الارض اور جو زمین میں ہے, من کون, ذلذی وہ جو, یشفع سفارش کرے, اندہ اس کے پاس, اللہ مگر, بے اذن ہی میں بی اور ہی کیا ہوا, اذن بچ گیا بیچ میں, اور اذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت. ٹھیک ہے. رضوان صاحب نیکسٹ سلائیڈ میں آپ بتائیں گے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. جی میڈم یعلم ہم نے کیا ہوا ہے, ما کیا ہوا ہے, بینا شاید نہیں ہے, ایدہم ہم ہے اس میں اگر علیحدہ لیا جائے, وما کیا ہوا ہے, خلفہم ہے, خلقہم ہم نے خلفہم نہیں کیا ہوا, ہم کہہ سکتے ہیں, خلفہ نہیں کیا. جی جی بالکل ہم کیا, پھر ولا کیا ہوا ہے, یحیطون ایز اے ورڈ نہیں کیا, پھر بشین پورا کیا ہے, من کیا ہے, علم ہی کیا ہے, اللہ کیا ہے, بما کیا ہے, شاہ کیا ہے, یہ سارے کیے. گڈ جی. تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے لیے نئے لفظ کون سے ہیں, ایدی, خلفہ اور یحیطو, بس. نیکسٹ کون بتائے گا؟ افرا آپ بتائیں گی اس آیت میں. وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. میم اس میں ہم نے وا کیا ہوا ہے, سماواتی کیا ہوا ہے, والارض کیا ہوا ہے. یہ وا کون سا لیا آپ نے؟ یہ وسیع کرسی اس کا نہیں, وسیع کا واو نہیں لیں گے, وسیع تو خود بخود ایک ورڈ ہے. جی جی. تو اس کا وا کیا ہوا ہے, نہیں وا نہیں کیا, مطلب اس کا وسیع وا تو نہیں کیا. ورڈ ہو گیا. صحیح ہے صحیح. سماواتی کیا ہوا ہے, والارضی کیا ہوا ہے, اور ولا کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ وہوا کیا ہوا ہے, علی العظیم بھی کیا ہوا ہے. بالکل. تو وسیع سنبھالیا یا اس نے وسیع کیا, وسیع ہوا, کشادہ ہوا. اچھا یہ بتائیں کہ وسیع دیکھ کے آپ کو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ایک فعل ہے, ٹھیک ہے, تو یہ کس پیٹرن پر آ رہا ہے؟ پیٹرن اس کا سمجھ سکتے ہیں کون سا پیٹرن ہے؟ سمیا پیٹرن پر ہے وسیع. فوراً پہچان لیا ہم نے. اس کے بعد باقی الفاظ تو آپ نے بتا دیے کہ جو ہم نے کیے ہوئے, جو ہم نے نہیں کیے ہوئے اس میں کون کون سے ہیں بھلا. کرسی کیا ہوا تو نہیں ہے اس کورس میں, لیکن ہمیں پتا ہے کرسی کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو سب پہچانتے ہیں. اس کے بعد ہم نے یہ, میں نے مائک تو میوٹ کیا تھا لیکن کون بچ گیا؟ اچھا, اس کے علاوہ یعودو نہیں کیا ہوا, ہو کیا ہوا ہے, حفظو نہیں کیا ہوا, ہما ہم نے وہ کیا تھا نا, مل السماواتی و مل الارض وما بینہما, تو ہما ایک لحاظ سے ہم نے وہاں پہ کیا تھا دونوں کی. اچھا جی. اس کے بعد ہے نیکسٹ کس نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے؟ سائمہ خان. آپ بتائیں گی نیکسٹ جو سلائیڈ آ رہی ہے, ٹھیک ہے. دعائے آیت الکرسی ختم ہوگی, اب دعائے قنوت کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو یہاں پر ہم الفاظ کو پہچانیں گے دعائے قنوت کے. دعائے قنوت میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن. سب سے پہلے تو اللہم کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, انا کیا ہوا ہے, نستعین کا بھی کیا ہوا ہے پورا سورہ فاتحہ میں, ونستغفر کا میں وا, اور لاسٹ میں جو کا آ رہا ہے وہ یعنی ہم نے کیا ہوا ہے. ونؤمن بھی وا ہے, اور بکا میں پورا لفظ ہے, بیکا تجھ پر. ونتوکل میں وا, اور علیکا کیا ہوا ہے. ونشنی میں بھی وا کیا ہوا ہے, علیکا پورا ہے, خیر بہترین یا بھلائی. ونشکروکا میں بھی وا اور کا کیا ہوا ہے, بلا کیا ہوا ہے, پھر دین نکفروکا کا, ونخلو کا وا کیا ہوا ہے, نخلو ابھی نہیں کیا ہم نے. ونترکو کا بھی وا ہی آ جائے گا, من کیا ہوا ہے. بالکل جو
मैं यफजुरु, मैं यफजुरु व मीम यफजुरु नहीं किया बल्कि सिर्फ का किया है, का किया हुआ, का उसके साथ जी। किया हुआ, बिल्कुल दुरुस्त। थैंक यू मैम। अच्छा अच्छा, आप मुझे बताएं, अभी जाए नहीं, जी जी आप मैं मुझे ये यही हूँ। बताएं कि आपने जो तर्जुमा हमने देखा ना, ए अल्लाह बेशक हम मदद मांगते हैं तुझसे, हम बख्शिश चाहते हैं तुझसे, तो ये जो आ रहे हैं फेल आ रहे हैं सारे के सारे, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, तो आपने ये पहचाना कि सब जो है ये नून से शुरू हो रहे हैं, नहनु वाले मुजारे जितने भी हैं नून से आने वाले, वो नहनु का इशारा करते हैं ना, यस मैम। ठीक है, तो ये हम है, जी सब में नून जबर आ रहा है, नस्तईनु हम मदद मांगते हैं, और है भी नस्तगफिरु हम बख्शिश प्रेजेंट चाहते हैं, चाहते हैं, अब चाहते हैं, प्रेजेंट में और आ रहे सब हैं। जी जी सब प्रेजेंट में आ रहे हैं ना। जी नोमिनु हम मैम। ईमान लाते हैं, नतवक्कलु हम तवक्कुल करते हैं, नुस्नी हम तारीफ करते हैं, नशकुरु का हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, नकफुरु हम नाशुक्री नहीं करते, नखलाउ हम अलग होते हैं, नतरुकु हम छोड़ते हैं, यफजुरु हम मतलब जो यस मैम, ये कनेक्ट है आपस में। मैडम ये एक चीज पूछनी है, ये वला नकफुरु का मतलब मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि ये हम डिनाई, ये कुफर से नहीं है लफ्ज, नाशुक्री कैसे आ गई? जो है ना के 3 मतलब हैं, प्यार अच्छा करना और कुछ शुक्री करना होता है ना, यानी आवाज कि नहीं आप आई शुक्र नहीं कर रहे हैं। जी जी, आवाज नहीं आई। मेम का नेट इशू हो रहा है कुछ। ये मेरी तरफ बंद हुआ है या सबकी तरफ बंद हो गई स्लाइड? नहीं बंद हो गया, मेम की तरफ से बंद हो गया, लाइट हाइड हो गई। जी जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आवाज नहीं आ रही बिल्कुल और स्लाइड भी नजर नहीं आ रही। मैम ने वो ग्रुप में मैसेज किया है, उनका शायद कोई मसला हो गया, उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। जी आप लोगों को आवाज आ रही है? जी जी मैम आ रही है। अच्छा, पता नहीं कि क्या हुआ था, वो डिस्कनेक्ट किस तरह हो गया, खुद ब खुद बैठ बैठा है। अच्छा, तो ये हमने देखा। हाँ जी, आप पूछ रहे थे ना कि कुफ्र का मतलब क्या हो गया।
تو یہ جو ہے میننگ کفرا کے 3 مطلب ہوتے ہیں. کفرا اس نے کفر کیا, اس نے انکار کیا, اس نے ناشکری کی. ٹھیک ہے جی, یہ کس کا کوشچن تھا؟ جی جن کا کوشچن تھا ان کو سمجھ آ گئی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے؟ جی میم آ رہی ہے. جی آ رہی ہے, ہمیں تو آ رہی ہے. اچھا, وہ جن بھائی صاحب نے پوچھا تھا ان کو سمجھ آ گیا میننگ؟ انہوں نے ابھی اپنا نام تو لیا, ابھی بات نہیں کر. میڈم مجھے سمجھ نہیں آیا تھا. اچھا, میں یہ بتا رہی ہوں کہ کفرا جو فعل ہے اس کے 3 مطلب ہوتے ہیں. اس نے انکار کیا, اس نے ناشکری کی, اس نے کفر کیا. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, تو 3 مطلب ہوتے ہیں اس کے. تو جہاں کانٹیکٹ کے حساب سے ہم اس کا میننگ کر لیتے ہیں. شکر آیا تو شکر کے ساتھ پھر ناشکری کا میننگ اس کو دیں گے. ٹھیک ہے, چلیں جی. نیکسٹ ہے صبا کا ہینڈ ریز ہوا ہوا ہے. تو صبا بتائیں گی اس سلائیڈ میں کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ پہچان لیں گے ہم. کائنڈلی باقی سب لوگ مائک بند کر دیں. آلریڈی لائنڈ ہے. سوری, یہ انہوں نے کیا کیا, یہ رہی. چلیں اب پہچانے. جی, اس میں اللہم ایاک نعبد ٹھیک ہے, ولک بالکل اور ٹھیک. ونسجد کا واو و الیک, پھر ونحفظ کا ونرجو کا رحمتک اور ونخشا کا عذابک کا, اور پھر عذابک کا, اور بالکفار کا بھی, اور بس. عذاب نہیں پڑھا ہوا ہم نے؟ جی عذاب, جی انا بھی ہے. کہاں پڑھا؟ جی وہ کہاں ربنا آتنا میں. ٹھیک ہے, تو یہ ویسے ہی پہلے انڈر لائن والا دکھ رہا تھا, تو اس میں تو اپنے سے تھوڑے سے الفاظ ہیں, لیکن یہ الفاظ بھی آپ نے دیکھا کہ نون سے شروع ہونے والے ہیں. تو یہ جو نون سے سارے آ رہے ہیں یہ ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہم ایسا کرتے ہیں, اور ہم ڈرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں, ہم خدمت کرتے ہیں, ہم امید کرتے ہیں, ہم سجدہ یہ ہم کرتے سورہ ہیں. فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں نا. جی سورہ فاتحہ میں بھی پڑھ چکے ہیں یہ. جی. تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے الفاظ آپ کے لیے جانے پہچانے. اسی طرح سے آپ نے باقی سب کے اوپر بھی جو آپ قرآن کھولیں اس کے باقی صفحات پہ بھی آپ اسی طرح سے پریکٹس کریں گے کہ کھولیں گے, ان الفاظ کو دیکھیں گے, ہائی لائٹر لے لیجئے, مارک کیجئے ان کو جو آپ نے کیے ہیں QC1 میں, تو پھر آپ لائن بائی لائن آپ دیکھ سکیں گے کہ آپ کے کتنے الفاظ ہیں جو بچ گئے ہیں. اس سے اگلے جو ہمارے کورسز ہوں گے اس میں نماز سے متعلق اور صبح شام کی دعائیں وغیرہ شامل ہوں گی. اور کیونکہ عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ مسلمان کا نماز میں صبح شام کی دعا میں تقریباً 1 گھنٹہ ہمارا صرف ہو جاتا ہے. تو عربی سیکھنے کے لیے نماز کے بعد ان دعاؤں سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. نماز تو آتی ہے الحمدللہ سب کو, دعائیں بھی بہت ساری آتی ہیں, لیکن کچھ دعائیں سلیکٹ کی گئی ہیں ان کورسز کے لیے, تو ان کو آپ سیکھیں گے. کوشش کر رہے ہیں کہ ان دعاؤں کی مؤثر شرح سامنے آ جائے. عام طور پر عربی زبان کے علاوہ دوسری زبانوں میں ان دعاؤں کی شرح اور وہ بھی ایک جگہ بڑی مشکل سے ملتی ہے. تو دعاؤں کی جب آپ شرح پڑھیں گے, دعا کے بارے میں پڑھیں گے, اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے آپ, تو آپ کے دل میں ان دعاؤں کی عظمت اور اہمیت بڑھ جائے گی, اور یہ دعائیں پھر دل سے نکلیں گی, اور دعا کرنے کا لطف بھی آئے گا. بلکہ دعا میں تو کہتی ہوں کرنی نہیں ہوتی, دعا ہم مانگتے ہیں. تو دعا مانگنے کا لطف بھی آئے گا جب ہمیں دعا سمجھ بھی آ رہی ہوگی, اور اس کا اثر بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ جائے گا. اور یہ ان اذکار اور دعاؤں کے ذریعے روزانہ عربی میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کریں گے. عربی زبان کی پریکٹس کا یہ بہترین موقع ہے. آپ کو عربی دوست تو ملنے سے رہے کہ جن سے آپ عربی کی پریکٹس کر سکیں گے اور فلوئنٹ ہو سکیں گے.
तो अल्लाह ताला से तो सुबह शाम दिन में 5 मरतबा नमाज में, और वैसे भी आप अल्लाह ताला से जब भी चाहे बात कर सकते हैं। तो अल्लाह ताला से अरबी में बात करने की कोशिश करेंगे। ये जो दुआएं होंगी ये तमाम मसनून दुआएं होंगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं, तो असर और कबूलियत इनकी ज्यादा होगी इंशाल्लाह। और नमाज बंदे की मेराज है, इससे बेहतर क्या मौका हो सकता है कि हम जितना हो सके नमाज से मुताल्लिक और नमाज के अंदर वो दुआएं पढ़ते जाएं, मांगते जाएं, और अल्लाह से भी वो चीजें मांगते हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजों में मांगी थी। इसके अलावा हम क्या सीखेंगे, ये तो दुआओं की बात होगी। सूरह बकरा शुरू की जाएगी पारा 1 से, और नेक्स्ट कोर्स में हर कोर्स में जो आगे ऑनवर्ड आने वाले हमारे 2, 3, 4 एंड 5 जो लेवल होंगे, तो हर लेवल में क्वार्टर पारा करेंगे। बाय द टाइम जब QC 5 खत्म होगा तो एक पारा आपका खत्म हो चुका होगा इंशाल्लाह। और ग्रामर में सर्फ कहते हैं उस नॉलेज को जो वर्ड्स की नॉलेज होती है ना, लेटर्स से जो वर्ड्स बनाते हैं, जो अभी हम टेबल बनाना सीख रहे थे, इसको सर्फ का नॉलेज कहते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे कमजोर हुरूफ वाले अफ़ाल। याद रखेंगे कमजोर हुरूफ वाले अफ़ाल कुरान में तकरीबन 6000 मरतबा आए हैं। और फिर नेक्स्ट कोर्स होगा कोर्स 3, उसमें मजीद भी अफ़ाल सीखेंगे। वो एक और टाइप ऑफ फेल होंगे जो कुरान में 9000 मरतबा आए हैं। इसके साथ साथ हम ग्रामर की एक और शाख होती है, ब्रांच होती है, बुनियादी नहव यानी कि बेसिक जो होगी वो सिंटेक्स, वो भी सीखेंगे। और कुरान की हर लाइन में तकरीबन 4 अल्फाज पे इनका असर होता है। मैं पर्सनली मुझे लगता है काफ़ी असर होता है, हर लफ्ज़ पे लगता है असर आ रहा है। और इन दोनों कोर्सेज में तकरीबन 500 जुमले भी बोलना सीख लेंगे बगैर किसी टेंशन के, बगैर किसी मुश्किल के। और कोर्स जो है वो इंशाल्लाह ताला इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होता रहेगा, और कुरान को समझने के दरवाजे इंशाल्लाह ताला खुलते चले जाएंगे। आपने बिल्कुल नहीं भूलना है कि आप मुंतखब हैं, बल्कि आप मुंतखब हैं। सही वर्ड इज मुंतखब है, जिसका कि इंतखाब किया गया है। और अल्लाह ताला ने कुरान सीखने के लिए आपका इंतखाब किया है, इसको इग्नोर ना करें, इसको हल्का मत लें। आप देखें कि जब हमने क्लास शुरू की थी, करनी थी शुरू, तो कितने लोगों ने इसमें रजिस्ट्रेशन करवाया था, और उसके बाद जब क्लास होनी शुरू हुई तो कितने लोगों ने इसको अटेंड करना शुरू किया था, और अटेंड करने के बाद कितने लोग हैं जो इसको कंप्लीशन तक लेकर आए हैं। तो इसे आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आपको खास तौर पर सेलेक्ट किया है कुरान सीखने के लिए। वरना शुरू में टू स्टार्ट विद हमारी क्लास में 86 लोग थे, और अब आप लोग कितने रह गए हैं आपको पता है। तो इस इंतखाब को नज़रअंदाज नहीं करें। अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहें कि कुरान क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद करें, और अपने लिए और अपने साथियों के लिए रब्बी ज़िदनी इल्मा की दुआ जरूर मांगा करें। पॉकेट बुक हमेशा साथ रखें। और अब हम ग्रामर सेक्शन करेंगे इसका, लेसन नंबर 20 का, और उसमें हम देखेंगे हमारे लिए आज नया क्या है। ग्रामर सेक्शन शुरू करते हैं अपना लेसन नंबर 20B का। इस लेसन में हम फेल के शॉर्ट टेबल सीखेंगे। यानी कि अभी तक तो हम जो हमने टेबल किए थे वो काफी कंप्लीट टेबल था, लंबा तो नहीं उसको कहना चाहिए, वो कंप्लीट टेबल था। अब हम उसका हम एक शॉर्टकट निकालेंगे ताकि आसानी से वो चीजें याद हो, और ये हम सीखेंगे उसी अपनी TPI के जरिए। और TPI है हमारा सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और मिलकर कीजिए। एक मरतबा फिर हम इसको दोहरा लें। अभी भी क्लास में कुछ लोगों में कंफ्यूजन है कि वो तनवीन वाले इस्म के लिए पूछते हैं कि क्या ये इस्म है या फेल है या हर्फ है, क्या है। तो इस्म जो है वो किसी भी चीज का नाम होगा। आपको जो वर्ड आ रहा है आप उसका मीनिंग आपको समझ आ जाना चाहिए कि वो, क्योंकि सब पढ़े हुए अल्फाज हैं, नया तो कोई नहीं आपको दिया जाता, तो मीनिंग से भी आप समझ सकते हैं। उसके अलावा इस्म की ये पहचान है कि ये या उसके शुरू में अलिफ लाम होगा या उसके आखिर में तनवीन होगी।
ٹھیک ہے. اور تنوین کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے, زیر زبر پیش تینوں میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. جب الف لام موجود ہوگا تو اس کے ساتھ حرکت ایک ہی آئے گی, اس کے ساتھ تنوین نہیں آئے گی. اور اگر نہیں ہوگی الف لام تو تنوین آ سکتی ہے. اور تنوین جو ہے یہ آپ کو بتاتی ہے, تنوین کا میننگ جو آتا ہے نا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کامن ناؤن ہے. تو اس آپ کو کئی دفعہ ٹرانسلیشن کے لیے دی جاتی ہے ایک کتاب یا کوئی کتاب یا کچھ, تو یہ کہ کچھ اور کوئی کا جو ہے نا کانسیپٹ ہوتا ہے تنوین میں. لیکن جب تنوین نہیں ہوتی الف لام ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سم تھنگ اسپیسیفک. اور اس کا آپ ٹرانسلیشن میں ہم کہتے ہیں نا وہ خاص کتاب ہم سمجھتے ہیں ایسے, لیکن ہم اسے ترجمے میں نہیں کہتے وہ خاص کتاب, ہم صرف کہہ سکتے ہیں وہ کتاب. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کتاب تو کوئی, ہر کتاب تو وہ کتاب نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اسم کی اور پہچان میں یہ آتا ہے کہ اگر وہ جمع ہوگا مذکر میں ہوگا تو واو نون اور یا نون آ سکتی ہے. جب پیش والی واحد ہوگی تو واو نون کی جمع ہوگی اس کی, جیسے مسلمون ہے, مؤمنون ہے, کافرون ہے, تو ان کی جمع مسلمون, مومنون اور کافرون ہوگی. جبکہ زبر اور زیر کی جب واحد ہوتی ہے, مثلا مسلمن ہے, مسلمن ہے, تو اس کی جمع مسلمینہ ہو دونوں کی. اور اگر الف لام لگ جائے گا تو مسلمون کی جگہ المسلمو ہو جائے گا. اور اسی طرح سے المسلمو ہے تو اس کی جمع المسلمونہ ہو. پھر صرف مسلمونہ ہم نہیں کہیں گے, اس کے ساتھ وہ لگانا پڑے گا. میڈم یہ اسی طرح واحد جمع یہ ذرا ریپیٹ کر دیجئے لاسٹ پوائنٹ پلیز. اچھا, واحد جمع میں یہ ہوتا ہے کہ جب ایسا واحد آپ کو دیا جائے جمع کے لیے جس میں پیش ہو, جیسے مسلم ہے ایک ورڈ, تو مسلمون دیا جائے آپ کو یا المسلمو دیا جائے تو اس کی جمع ہوگی مسلمونہ, اور الف لام کے ساتھ ہوگا تو المسلمون. لیکن اگر مسلمن ہو یا مسلمن ہو تو اس کی جمع ہوگی مسلمینہ. اور اگر آپ کو کوشچن میں کوئی حرکت نہیں لگی ہوئی ہے, نہ پیش لگا ہے, نہ زیر, نہ زبر, کچھ بھی نہیں ہے, تو پھر اس کی جمع کچھ بھی ہو سکتی ہے. صرف مسلم لکھا ہے تو مسلم کی جمع مسلمونہ, مسلمینہ دونوں ہو سکتی ہے. لیکن اگر اسپیسیفائی کر دیا جائے کوئی حرکت تو پھر اس کی جمع یا واحد بتاتے ہوئے آپ نے اس کی حرکت کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے, تبھی وہ اس کے ساتھ مطلب جائے گی, کمپیٹیبل ہونا چاہیے حرکات کو. میم اس کی مسلمون اور مسلمین کا فرق کیسے ہوگا؟ دونوں سیم ہے, پلورل ہیں, کوئی مطلب میں فرق آئے گا؟ ابھی میں اتنی دیر سے یہی تو بتا رہی ہوں کہ اگر واو نون پیش والی واحد ہوگی تو اس کی جمع مسلمونہ ہوگی, اگر مسلمن ہوگا یا مسلمان ہوگا تو مسلمینہ ہوگا. لگانے کو تو سمجھ آ گیا ہے, لیکن مطلب میں جیسے مسلمون اور مسلمین نو ڈفرنس. اچھا ٹھیک, difference is only in the appearance. زبر اور پیش اور ان میں زبر اور پیش کا ڈفرنس ہوگا, اور میننگ کا دو سب کا یہی ہے, مسلمونہ مسلمینہ کا مطلب یہی ہے بہت سارے مسلم. یہی بس یہی پوچھنا تھا جی, تھینک یو. بٹ وہ کیونکہ ہم سے لکھنا ہوتا ہے کہ جیسے ہر ورڈ کی ایک اسپیسیفک پوزیشن ہوتی ہے ان اے سینٹینس. بولتے تو ہم جاتے ہیں لگاتار, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, لیکن ہم اگر اس کی انالیسس کرنے بیٹھیں گے ورڈز کی جو ہم بول رہے ہیں, سینٹینسز ہم بول رہے ہیں, تو ہم کو ہر ورڈ کی ایک حیثیت, ایک سٹیٹس متعین کرنا پڑے گا. تو وہ سٹیٹس یا اس کی جو حیثیت ہوتی ہے اس کے حساب سے عربی زبان میں یہ حرکات لگائی جاتی. آپ ہر ایک کی بات اپنی مرضی سے نہیں, وہ جیسے ٹی وی پروگرامز ہوتے ہیں ان کے اندر وہ عربی زبان کا بتا رہے ہوتے ہیں, مطلب ایسی جیسے مزاحیہ قسم کے پروگرام ہوتے ہیں, وہ ہر ورڈ کے آگے تون لگا رہے ہوتے ہیں نا, تو ہر ورڈ کے آگے آپ تون نہیں لگا سکتے, وہ تو کسی کے آگے تون ہے, تین ہے, تن ہے, کون سا لگے گا وہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسی طرح سے جب مؤنث اسم ہوتی ہے اس کی ایک پہچان گولتا ہے اینڈ میں, اور اس کی جب جمع بنے گی تو الف اور لمبی تا کے ساتھ بنے گی. لیکن مؤنث کی صرف پہچان گولتا ہی نہیں ہے, گولتا ایک پہچان ہے, اور باقی کچھ ایسے مؤنث ہیں جو کہ ہمیں پتا ہے کہ بس وہ مؤنث ہے, چونکہ عربوں نے ان کو مؤنث قرار دیا تو ہم نے انہیں مؤنث قرار دیا. ٹھیک ہے,
ہر چیز یہ آپ یاد رکھیں کہ ہر جو اسم ہے اس کو ہم کہیں گے کہ وہ مذکر ہے عربی زبان میں, unless otherwise it is proved کہ it has some characteristics or properties of a feminine. ادروائز سب کو ہم مذکر ہی کنسیڈر کریں گے. مؤنث وہی ہے جس کو انہوں نے بنا دیا یا پھر جس کی جو ہم پہچانتے ہیں, کوئی پہچان ہمیں بتا دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اور فعل کہتے ہیں ایسے الفاظ کو جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا پتہ چلے, اس کے ساتھ ساتھ ٹائم کا کانسیپٹ بھی ہو. اب آپ پہچانتے ہیں فتح, اس نے کھولا, یعنی ماضی کی بات ہو گئی. اس کے بعد ہے یعملون, مضارع ہے کہ وہ سب عمل کرتے ہیں یا کریں, تو اسے ہم فعل کہیں گے. پھر ہے حرف ہے جو اسم اور فعل کو ملاتے ہیں, اور یہ حرف سنگل لیٹر کے بھی ہو سکتے ہیں, ڈبل لیٹر کے بھی ہو سکتے ہیں, 3 لیٹر کے بھی ہو سکتے ہیں, جیسے بی, لی, من, فی, الا اور الا وغیرہ. تو یہ نمبر آف لیٹر اس میں ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں جسے ہم حرف کہتے ہیں. تو اب ہم شارٹ ٹیبل سیکھیں گے. سب سے پہلے ہم فعلا کا شارٹ ٹیبل کریں گے. فعلا آپ کو پتا ہے کہ فا, عین اور لام بیسک اس کے سمجھے انگریڈینٹ ہیں, کہ جو بھی ہم ڈش پکا رہے ہیں اس کے جو انگریڈینٹ ہیں وہ 3 ہیں, اور وہ 3 ہیں فا, عین اور لام. کلمہ فرسٹ لیٹر فا, سیکنڈ عین, تھرڈ لام. تو پہلے تو ہم فعلا کو ہی لیں گے, اس کے بعد ہم ڈفرینٹ اور ٹیبلز کو کریں گے. اور شارٹ ٹیبل میں یہ ہے کہ ایک ماضی کے ٹیبل کا پہلا ورڈ لیا جائے گا, اسی طرح مضارع کے ٹیبل کا پہلا ورڈ لیا جائے گا, اور امر کے ٹیبل سے پہلا ورڈ. تو ایک ورڈ جب ہمیں پتا ہوگا تو اس سے ہم پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں, ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آگے ٹیبل کیسے بنے گا. ٹھیک ہے. اور اس کو ہم کہیں گے چابی. فعلا جو ہے وہ فعل ماضی کی چابی ہے, اسی طرح سے یفعلو جو ہے وہ فعل مضارع کی چابی ہے, اور افعل جو ہے یہ فعل امر والا جو کالم ہے اس کی چابی ہے. تو چابی کیا کرتی ہے؟ چابی کا کام کیا ہوتا ہے؟ دروازہ کھولتی ہے, تالے کھولتی ہے, دروازے کھولتی ہے, یعنی کچھ کھولتی ہے. تو یہ جو چابیاں ہوں گی ہمارے پاس, ماضی کی چابی سے ہم ماضی کے باقی سارا جو پورا کالم ہے وہ کھول لیں گے. اسی طرح مضارع کی چابی سے ہم مضارع کے تمام کالم کو کھول لیں گے, سارے جو ٹیبل ہے اس کو سمجھ لیں گے. اسی طرح سے امر کی چابی سے ہم امر کا تالا کھول لیں گے اور اس کو سمجھ لیں گے. تو فعلا پہلا ورڈ ہے فعلا. اب آپ کو فعلا پتا ہے, اس نے کھولا, سوری اس نے کیا, تو اس کے بعد آپ اس کو فعلا کا پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں نا. فعلا, فعلو, فعلتا, فعلتو, فعلتم, فعلنا. باقی سب ازیوم کرنا ہے میں نے کہ آپ کو آتا ہے. اسی طرح سے مضارع کا ٹیبل جو ہے وہ ہے یفعلو. ہمیں ماضی اور مضارع معلوم ہونا چاہیے. ماضی تو خیر پتہ ہی ہوتا ہے, لیکن اس کا ہمیں ٹیبل بنانے کے لیے مضارع بھی معلوم ہونا چاہیے. تو یفعلو, یفعلونا, تفعلو, افعلو, تفعلونا, نفعلو. یہ مضارع کا سمجھیں چابی سے ہم نے پورا کالم دیکھ لیے. اس کے بعد ہے افعل, تم کرو, افعلو, تم سب کرو, لا تفعل, مت کرو, لا تفعلو, تم سب مت کرو. تو یہ امر کی چابی آپ کو ایک افعل پتا چلا تو آپ نے اس کو پورا کر لیا. اور اسی طرح سے آپ کو پتا ہے کہ جو لا والا ہے وہ تفعلو سے ہم بناتے ہیں آخری حرکت کو ساکن کر کے, اسی لیے تفعلو سے ادھر اس کو ایرو لگا ہوا ہے کہ تفعلو سے تفعل بن گیا. یعنی آپ کو 3 ورڈز معلوم ہوں تو آپ پورا ٹیبل بنا سکتے ہیں. فعلا, یفعلو, افعل. اب ہم ٹیبلز کو شارٹ کر کے کچھ ٹیبلز کو پریکٹس کریں گے. فعلا, یفعلو, افعل. ٹھیک ہے, یہ آپ کے فعل کے ہو گئے. جو شارٹ ٹیبل ہم سیکھ رہے ہیں اس کا عربی میں نام ہوتا ہے صرف صغیر. تو شارٹ ٹیبل میں 6 آپ کو ورڈز سیکھنا ہے, اور ان 6 میں سے 3 فعل ہیں, ماضی, مضارع اور امر. اور اس کے بعد جو ہے آپ کا فاعل, مفعول اور فعل.
یہ تینوں اسم تھے نا, ہم نے پہلے بھی کیا تھا کہ فعل کے ٹیبل سے ہم یہ اسم بناتے ہیں. تو فعلا کے ٹیبل سے بنے گا فاعل, مفعول اور فعل. یہ اگلے 3 جو چابیوں والی جگہ ہے اس میں یہ ایک آ جائے گا, اور اس سے ہم کچھ بھی نہیں کھولیں گے, بس یہ خود ہی کافی. اسم کی نشانی شارٹ ٹیبل میں فاعلن کی وہ لگے نہیں ہوئے پیش. جی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیوں نہیں لگے ہوئے ہیں, ابھی میں آپ کو بتاؤں. فائل بنانے کے لیے بیسک ٹیبل ماضی والا لینا ہے ہم نے؟ نہیں ٹیبل نہیں, آپ نے اس کے روٹ جو اس کے لیٹرز لینے ہیں, جو اس کے 3 لیٹر ہیں, اور وہ ماضی کی جو پہلی چابی ہے اس میں وہ تینوں آپ کو ملیں گے. اوکے ٹھیک ہے. ماضی کی پہلی جو چابی ہے نا اس میں آپ کو وہ تینوں لیٹر ملیں گے جس کو آپ نے فاعلن کے پیٹرن پر لے کر آنا, جسے ہم اسم الفاعل کہتے ہیں. فاعلن کے پیٹرن پر آئے گا. یہ تو فا عین اور لام کے ساتھ آپ کو ایک, جیسے پچھلی سلائیڈ میں تھا, ایک الف کا اضافہ کرنا ہے, اسی طرح سے مفعول کے لیے میم اور واو کا اضافہ کرنا ہے, اور فعل میں تو وہ لیٹرز موجود ہوں گے جس سے یہ کہ پورا ٹیبل بنتا ہے. تو شارٹ ٹیبل ہمارا کیا ہوگا؟ فعل, یفعل, افعل, فاعل, مفعول, فعل. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو 3 آخری یہ ہمارے ہیں, یہ تینوں اسم ہیں, اور جب اسم ہے تو ان پر اسم کے تمام رولز اپلائی ہوں گے. یعنی ان کے شروع میں ال آ سکتا ہے, الفاعل, المفعول, الفعل آ سکتا ہے. اس کے آخر میں تنوین آ سکتی ہے, فاعل, مفعول, فعل, فاعلن, مفعولن, فعلن, فاعلن, مفعولن, فعلن, وہ بھی آ سکتا ہے. اور جمع کی صورت میں واؤنون, فاعلون, مفعولون آ سکتا ہے. اسی طرح سے فاعلین, فاعلن ہے تو فاعلتن, جس ہم نے مسلمن سے مسلمتن, مومنن سے مومنتن کیا تھا, اسی طرح سے فاعلن سے فاعلتن بن جائے گی, اور اس کی جمع ہو جائے گی فاعلاتن, جیسے مومناتن تھی, مسلماتن تھی, صالحاتن تھی, اس طرح سے یہ بن جائے. جی ضمیر بھائی. میم فاعل اور فاعلن کا تو پتہ ہے, مطلب کہ فاعل تو اس کی اصل حالت ہے, اور فاعلن جس پر کام کیا جائے, مطلب کہ مفعول. فاعلن کا تھوڑا سمجھا دیتے کہ زیر کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے. زیر کیوں, یہ آ جائے گا, زیر بھی آ جاتا ہے کبھی, کوئی بھی حرکت ہو سکتی ہے نا, تینوں حرکتیں آ سکتی ہیں. اس کی میننگ تبدیل نہیں ہوگی مطلب کہ زیر لگانے سے؟ نہ میننگ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوتی ہے. فاعلن کا مطلب ہے نا کام کرنے والا, ٹھیک ہے, فاعلن کرنے والا ہے. تو اگر وہ فاعلن ہو, فاعلن ہو, فاعلن ہو, رہے گا وہ کرنے والا ہی, اس کا مطلب نہیں بدلے گا. جی ٹھیک. آخری حرکت جو ہے نا اس کا, جس میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس کی پوزیشن یا اس کا سٹیٹس چینج ہوتا ہے, اس کا میننگ چینج نہیں ہوتا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, اب یہاں پر جو بھائی پوچھ رہے تھے کہ اس کے اوپر تو کچھ نہیں لکھا ہوا ہے, حرکت ہی کوئی نہیں لگی ہوئی ہے, وہ ان کے نہ لگانے کا ریزن یہ ہے کہ اس پہ چونکہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے, تینوں میں سے کچھ بھی آ سکتا ہے, تو عام طور پہ بہت سے ٹیبلز میں یہ لگایا نہیں گیا. لیکن پرسنلی آئی بلیو کہ کیونکہ اس کی جو ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے, جو اس کی اوریجنل فارم ہوتی ہے, وہ یہ پیش کے ساتھ ہوتا ہے, انلیس ادروائز اس کے اوپر کوئی ایکشن ہوا ہو, یعنی اس کو کچھ ایسے الفاظ اس کے آگے پیچھے ہوں یا اس کی پوزیشن بدلی جائے, تب یہ زیر زبر لے لیتا ہے, ادروائز یہ پیش میں ہوتا ہے. تو آئی پریفر کہ میں ان کو پیش کے ساتھ اس لیے پریکٹس کرواتی ہوں کہ پیش اس کی اصلی حالت. جب آپ کو اصلی حالت پتا ہوگی کہ کیا ہوتی ہے, تو پھر آپ اس کی بدلی ہوئی حالت بھی پہچان لیں گے, اور کیوں بدلی ہے وہ بھی پہچان لیں گے بعد میں. ٹھیک ہے, یہ اس لیے میں فاعل مفعول کرواتی ہوں. ادروائز آپ فائل مفعول کر کے بھی آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں, بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو انگریو دس آئیڈیا کہ یہ پیش کے ساتھ ہی ہوتا ہے ہمیشہ, جب تک اس کے ساتھ کوئی عمل نہ کیا جائے. ٹھیک ہے جی, چلیے جی نیکسٹ ہم شروع کریں گے کچھ اور ٹیبلز کے ساتھ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ الف لام لگے گا اور یہ حرکات اس کی بدلی جائیں گی, تو یہ ایسے چلے گا. تو 3
फेल की चाबियां और 3 ही हमारी इसम की चाबियां कह लें इसको। फेल की चाबियों से तो हमने पूरा फेल का कॉलम खोलना है, लेकिन इसम की चाबी से हमने इसकी जो टेबल तो नहीं हम कह सकते कि पूरा कॉलम खोलना है, बट इससे हमें ये आइडिया हो जाएगा कि अलिफ लाम लगेगा तो क्या होगा, और इसके साथ तनवीन भी आ सकती है, अलिफ लाम भी आ सकता है, वाव नून या नून गोलता और अलिफ और लंबीता कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट हम कुछ और टेबल देखेंगे। ये फाइलूना फाइलीना जमा बनी हुई है, मफूलूना मफूलीना भी हो गई। इसी तरह से ये मैं पहले बता चुकी हूँ स्लाइड से पहले। तो 3 अफ़ाल हैं और 3 अस्मा हैं, फ़ाला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। अब जो हमने मेन बड़े बड़े से वो किए थे ग्रुप या बाब या स्टाइल या पैटर्न, उनको हम बारी बारी कर लेते हैं। तो फतहा से देखते हैं, फतहा से कौन करेगा शॉर्ट? जी इशरत अली हाशमी साहब आप करें। फतहा से? जी फतहा से आपने शॉर्ट टेबल करना है। फतहा, यफ्तहु, इफ्ताह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। एक्सीलेंट, आसान है ना। अगर आपसे कहा जाए आपको फतहा मालूम है, पहली चाबी पता है, तो फतहा से पूरा टेबल करेंगे तो कैसे बन जाएगा? फतहा को बड़ा करें, फतहा, फतहा, फतहु, बिल्कुल, फतहता, फतहतु, फतहतुम, फतहना। और मुजारे? मुजारे बनेगा यफ्तहु, 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 और फिर बनेगा यफ्तहु, यफ्तहु ना, तफ्तहु और अफ्तहु, और फिर बनेगा यफ्तहूना, और फिर तफ्तहूना। यफ्तहूना तो हो गया ना, अब तफ्तहूना आएगा। तफ्तहूना और फिर नफ्तहु। नफ्तहु। अमर क्या था हमारा? अमर इसका था, हमारा अमर था इसका फातिह। नहीं अमर ऑर्डर था वाला। इफ्ता, 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 इफ्तहू, जी, ला तफ्ता, ला तफ्ता, ला तफ्ताहू, ला तफ्तहू। ठीक है ना। फिर था फातिहुन, ठीक, मफ्तूहुन और फतहुन। तो पूरा टेबल ऐसे बन जाएगा। शॉर्ट हमारा होगा फतहा, यफ्तहू, इफ्ताह, फातिहुन, मफ्तूहुन, फतहुन। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जिन्होंने बता लिया है उनके अलावा कुछ लोग नए लोग आएंगे सामने। अब नेक्स्ट था हमारा नसरा के पैटर्न पे था। इफ्रा आपकी बारी आ चुकी है। जी सरोश आप करेंगी नसरा का शॉर्ट टेबल। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। नसरा, नसरू, नहीं शॉर्ट। अच्छा नसरा, बाकी सब लोगों को अगर बोलना है ना तो माइक बंद करके बोलते हैं, और सरोज का माइक खुला होगा, सरोज सबको बताएंगे, आप लोग अपना अपना पीछे इनके रिवाइज करेंगे। जी सरोज बताइए नसरा का। नसरा, यंसुरु, उनसुर, एक सेकेंड, नासिर, नासिरुन, नासिरुन, मंसूर, मंसूरुन, और नसर, नसरुन। नसरुन। नसरा का क्या मतलब होता है? नसरा मदद करना। नसरा का मतलब होता है उसने मदद की। नसरुन का मतलब है मदद करना। नसरुन होता है काम का नाम, ठीक है, उसको हम कहेंगे मदद करना, और नसरा का मतलब है उसने मदद की। अच्छा जी, नेक्स्ट है गुलाम फातिमा, आप दरबा का शॉर्ट टेबल करें। अस्सलाम वालेकुम उस्तादा। वालेकुम सलाम। ठीक है मैं करती हूँ। दरबा, यद्रिब, इद्रिब, दारिब, मदरूब, दरबुन। दोबारा से। दरबा, यद्रिब। यद्रिब क्या होता है?
यद्रिबु यद्रिबु, हरकत ठीक आपने है ड्रॉप नहीं करनी है, हरकत आपने पढ़नी है, ठीक है। जी दरबा यद्रिबु इद्रिब इद्रिब, यहाँ पे हरकत नहीं है, यहाँ आप इद्रिब ही पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ हरकत नहीं ठीक है। दारिबुन दारिबुन मदरूबुन गुड, दरबन दरबुन। ठीक है। चलिए माइक बंद करें, आपका माइक बहुत शोर कर रहा है। अच्छा जी, ये दरबा का भी हो गया। अब नेक्स्ट कौन करेगा? सरोज की भी बारी हो गई, सरवत की भी हो गई, सबा की भी हो सरवत की गई। नहीं हुई मिस, मैंने कब किया? आपने नहीं किया? मतलब अच्छा ये आपने वाला नहीं नहीं किया? किया, पहले बताया था। हाँ पहले तो किया ना, ये तो 4 है टोटल, तो उसमें तो फिर मैं तो हाँ शगुफ्ता की बारी नहीं हुई है, शगुफ्ता करेंगी समया से। जी जी अस्सलाम शगुफ्ता, वालेकुम वालेकुम। सलाम। समया यस्माउ इस्मा सामिउन मस्मून एंड समा हाँ समातुन भी कह सकते हैं आप, समून भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो है फाइलुन का पैटर्न होता है इस्मुल फाइल का, इस्मुल मफूल का पैटर्न होता है मफूलुन, और ये जो फेलुन हम कह रहे हैं यहाँ पर, इसका कोई पैटर्न नहीं होता। ये फेलुन है जेर के साथ। माइक बंद कर दीजिए ताकि सब आराम से सुन सकें। जी एक्सक्यूज मी मैम। जी जी। और मैम ये एक्शंस फिर से रिपीट कर देंगे एक दफा? हाँ ये मैं कर रही हूँ अभी ना उसका। जी मैम जी तो थैंक यू मैम। आपने जब ये करना है ना इस्मुल फाइल, तो इसका पैटर्न है फाइलुन, इस्मुल मफूल का पैटर्न है मफूलुन, और जो ये पैटर्न होता है काम के नाम का पैटर्न, इसका कोई फिक्स पैटर्न नहीं। ये फाला का जो पैटर्न है वो है फेलुन, फतहा का है फतहुन, नसरा का नसरुन, समया का समून या समातुन। हमने जब किया था अबदा किया था तो अबदा का था इबादतुन। तो कोई फतहुन फेलुन इबादतुन में कोई कॉमनैलिटी है, कोई कॉमन चीज है? नो, इसका कोई पैटर्न फिक्स नहीं है, और ये दे कैन बी मोर देन वन। इसका पैटर्न जो है वो भी फिक्स नहीं है, और ये तादाद में एक से ज्यादा हो सकते हैं। ये बात आप याद रखेंगे, काम के नाम का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। तो हमारा समया का भी हो गया, समया यस्माउ इस्मा साम्यून मस्मून और समून, ठीक है। अच्छा फरज बानो, आपने पूछ लिया सवाल, ही आपका कुछ रहता है, आपका हैंड है? चले जी ठीक है, हो गया। अब हम सीखते हैं कि फेल के साथ हम अटैच्ड प्रोनाउन जो हैं उनको लगा के उनके जो वर्ड बन जाएगा उसको हम सीखेंगे। तो ये अटैच प्रोनाउन हम इसम के साथ कर चुके हैं। जब हम इसम के साथ इनको करते हैं तो ये पोजीशन का मीनिंग देते हैं, जैसे हमने रब के साथ किया था, रब्बुहु उसका रब, रब्बुहुम उन सब का रब, रब्बु का आपका रब, रब्बी मेरा रब, रब्बुकुम आप सब का रब, और रब्बुना हमारा रब, और रब्बुहा उस औरत का रब। यानी इन अटैच प्रोनाउन के साथ आप कोई सा भी इस्म लगा देंगे तो वो मीनिंग देगा पोजीशन का, कि उसका के की, इस तरह का मीनिंग देगा। लेकिन ये जब फेल के रब्बुना और रब्बाना में कोई फर्क है? जी मैंने आपको बताया था, रब्बुना का तो मतलब है हमारा रब, और रब्बाना का मतलब है ए हमारे रब। ठीक है, थैंक जब यू। हमने रब्बाना आतेना की थी ना दुआ, तो उसमें ऐसे ही था। अच्छा अब हमने जब प्रैक्टिस की थी फेले माजी के सवाल जवाब की, तो हम पूछते थे हल नसरता, क्या आपने मदद की? जवाब होता था नाम नसरतु, मैंने मदद की। हल नसर तुम, क्या आप सबने मदद की? नाम नसर ना, हम सबने मदद की। तो आंसर का पैटर्न क्या था? ता तू तुम ना। सवाल आपसे किया, जवाब मैं वाले अल्फाज से दिया गया। सवाल आप सबसे किया गया और जवाब हमसे दिया गया। फिर हमने ये भी सीखा था कि जब आप मदद की तो किसकी की? किसी न किसी की तो की होगी। अब जिसकी की थी वो था जैद। अब जब जैद की मदद की गई तो ये जैदन बन गया।
अदरवाइज ये जैदुन था, ये बन गया जैदन क्योंकि यहाँ पे ये बतौर ऑब्जेक्ट आया है, तो इसलिए इस पर जबर की हरकत है। ये बन गया हल नसरता जैदन, क्या आपने जैद की मदद की? नाम नसरतु जैदन, जी हाँ मैंने जैद की मदद की। हल नसरतुम जैदन, क्या आप सबने जैद की मदद की? नाम नसरना जैदन, हम सबने जैद की मदद की। जी सबा। मैम ये ज़ैदन की जगह पेश के साथ इसकी कोई मिसाल दे दीजिए ताकि जहन में रहे किस तरह से पेश के साथ इस्तेमाल होगा। यहाँ पेश के ज़ैद साथ इस्तेमाल नहीं होगा, जब जैद खुद किसी की मदद करेगा तो फिर जैद पे पेश आएगा, वरना जैद जो है वो जबर के साथ ही रहेगा। मैम जुमले में बता दीजिए प्लीज। जुमला आप बनाएं, चले मैंने आपको हिंट दिया है, आप बनाएं जुमला। जैद जब मदद करेगा तो क्या जुमला होगा? हल नसरता ज़ैदुन। नहीं, हल नसरता तो जैदुन हो ही नहीं सकता ना। नहीं तो नहीं, अगर जैदुन भी मदद कर, थोड़ा जैदुन मदद सोचना कर रहा है पड़ेगा। तो हाँ आप सोचें, क्लास के एंड पे बताइएगा। जी अच्छा, अब ये जैदन है, अगर हम नाम की जगह पर प्रोनाउन यूज करें, यानी नाउन की जगह प्रोनाउन आता है ना, प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा लफ्ज जो हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। तो जैदन की जगह हम क्या लगा सकते हैं? हु, उसकी। या हम पूछेंगे ना क्या आपने जैद की मदद की, या पूछेंगे क्या आपने उसकी मदद की, ऐसे ही है ना। तो अब हम लगा देंगे हु। हल नसरता हु, क्या आपने मदद की उसकी। अब उस जो है हमारे जहन में जैद है, लेकिन ये कुछ भी हो सकता है। जी फरद बानो। आपका क्वेश्चन है? जी मैम जी, तो इससे हमने ये सीखा मोनस के सीगे में बताइएगा। उस औरत ने जैद की मदद की। वो नहीं कर रही मदद। हाय अल्लाह, करने दीजिए। बस नहीं नहीं, उसको हमने, उसको बेचारी को और बहुत काम है, अब जैद की मदद भी करने आ जाए उसको काम करने दीजिए अपना, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है मैम जी। ठीक है। अच्छा, तो हल नसरता हु, क्या आपने मदद की उसकी। अब हम नाम की जगह पर प्रोनाउन लगा रहे हैं। इसी तरह से वो फिर आंसर भी हु से ही देंगे हम। नाम नसर तो हु, ठीक है। अब जमा में आ जाए, हल नसर तुम हु। जब ऐसे पूछा था हमने तो पहले हमने पूछा हल नसर तुम जैदन, अब जैद को हटा के हु किया तो इसको क्या होना चाहिए? हल नसर तुम हु। लेकिन वो जरा बोलने में रवानी के लिए अरबों ने इसको तुम की जगह तुमू कर दिया, तो हल नसर तुमू हु। जरा फ्लो में बोला जा रहा है ना, फ्लो करने के लिए इसको नसर तुम हु की बजाय नसर तुमू हु कर दिया। तो इससे आप ये पॉइंट नोट करेंगे कि जब भी तुम आएगा फेल के साथ, ऐसा फेल जो इसमें तुम आ रहा होगा, यानी जमा का तुम जब मौजूद होगा तो उस तुम के साथ अगर प्रोनाउन आ रहा होगा अटैच वाला, तो तुम की जगह तुमू हो जाएगा। बस ये एक इसमें पॉइंट है जो आप याद कर सकते हैं, और इसका जवाब हो जाएगा नाम नसर ना हु। बाकी कहीं कोई तब्दीली नहीं आएगी, और ये तब्दीली सिर्फ तुम वाले फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगी, जब तुम को तुमू कर दिया जाएगा, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्लो इन स्पीकिंग। इसका और कोई मीनिंग नहीं बदलता, इसकी और कुछ नहीं होती, जाहिरी शक्ल इसकी बदली है सिर्फ इसलिए कि बोलने में आसान है। तो हल नसरता हो गया जी, बोलने में थोड़ा मुश्किल हो गया, आसान नहीं हुआ वैसे, लेकिन कहाँ सीख आप बोल के देखें, हल नसर तुम हु। अगर हम आ जाएगा इसके साथ तो हल नसर तुम हुम हो जाएगा। अगर हम हु लगा देंगे तो हल नसर तुम हु, हल नसर तुम हुम। मुझे तो आसान लग रहा है, नहीं, आप भी दो चार दफा ऊपर नीचे आसान तुम हु, तो ये हम्म तुमु हु उन्होंने किया ना, तुम हाँ, हु आसान होता है वैसे चले, लेकिन अरबियों की मर्जी। फ्लो अरबियों की मर्जी जी, सारा कुछ अरबियों से पाते हो क्योंकि उनकी जबान है, ठीक है। तो इस में हमने ये सीखा कि फेल के साथ जब अटैच प्रोनाउन आते हैं
تو وہ ان کے کیا بن جاتے ہیں, وہ ان کے آبجیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے ہم نے جو زیدن تھا اور کون سا تھا, زیدن, حامدن, وٹ ایور جو بھی نام تھے ان کے ساتھ. ریپیٹ کر دیں, میرا نیٹ چلا گیا تھا, مجھے کخ نہیں سمجھ آئی. کخ نہیں سمجھ آئی؟ کون سی چیز سے سمجھ نہیں آئی, کہاں سے؟ یہ سارا کانسیپٹ یہ آبجیکٹ بن جاتا ہے یا کیسے بن جاتا ہے مجھے سمجھ نہیں. اچھا, اب جیسے ہم نے پہلے سیکھا تھا نا, حل نصرتا زیدن, کیا آپ نے زید کی مدد کی. زید ایک پراپر ناؤن تھا, ٹھیک ہے, اور اگر ہم زید کی جگہ ایک اٹیچ پروناؤن لے آتے ہیں, ناؤن ہٹا دیتے ہیں اور پروناؤن کو لے آتے ہیں ایز این آبجیکٹ, تو جب آپ پروناؤن کو جیسے ہاں, کا, یہ, کم, نا, یہ سارے جو ہیں یہ زید کی جگہ پہ رکھیں گے تو یہ آبجیکٹ بن جائیں گے. ہاں, زید کی جگہ پہ ہم سے ہو ہی رکھیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ زید اکیلا ہے نا, اس کی جگہ ہو ہی آئے گا. اس کی جگہ اگر بہت سارے لوگ ہوں گے تو پھر وہ ہم آ جائیں گے. اور حرکت کیا ہے ان پر؟ حرکت, ان کی جو حرکت ہے, ان کی حرکت نہیں بدلتی, یہ نہیں سدھرتے, یہ جیسے ہیں ایسے ہی رہتے ہیں ہمیشہ. ٹھیک ہے نا, یہ ہو, ہم, کا, یہ, کم, نا, انہوں نے نہیں بدلنا. جی ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے, فرق صرف یہ ہوگا کہ جو ہمارا یہ والا تھا نا, میرے والی جو بات تھی, کا, یہ, جو ہم نے اسم کے ساتھ جب یہ آ رہا تھا تو سمپل یا لگ گئی تھی. ٹھیک ہے نا, ربی ہو گیا, اسمی ہو گیا, قلمی ہو گیا, کتابی ہو گیا, میری کتاب, میرا قلم, ایسے. لیکن جب فعل کے ساتھ آئے گا نا میری, فعل کے ساتھ آپ نے میری بتانا ہوگا کہ اس نے میری مدد کی یا آپ نے میری مدد کی, تو آپ پھر سمپل یا نہیں لگائیں گے, پھر آپ نون بھی لگائیں گے اس کے ساتھ, نون یا, ٹھیک ہے, نہیں لگائیں گے آپ. اس کا کیا جملہ بنے گا, کیا آپ نے میری مدد کی. زید کہاں سے آ گیا, کیا آپ نے میری مدد کی. ٹھیک ہے, کیا کی کیا عربی ہے, حل نصرتمونا, تمو بھی نہیں آئے گا نا, حل تو آ گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد حل ٹکڑوں میں لائیں گے, ٹھیک ہے, حل نصرتا, حل نصرنی, حل نصر, حل نصرتا تو آئے گا نا, کا آئے گا, حل نصر, نصر تک آئے گا کیا, حل نصر تمونی, نہیں, حل نصر تنی, حل نصرتا تو ہو گیا نا کہ آپ نے مدد کی. حل نصر تنی, حل نصرتا نہیں, یہ کس نے بولا, تو مس یہ تو ہو جائے گا کہ کیا میں نے مدد کی. کہاں, میں کہاں ہوں مدد کرنے والا, نصرتا, اچھا میرا ہو جائے گا نا, صحیح. میم اس کا مطلب ہے کہ کیا تم نے میری مدد کی, کیا تم نے تو میری مدد کی, میرے معنی میں آتا ہے نا یہ. ہاں بالکل, یہی بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہے نا وہ میرے معنوں میں آتا ہے جب اسم کے ساتھ ہوتا ہے. جب فعل کے ساتھ آپ نے یہ والا میننگ دینا نا کہ میں نے, میری مدد کی گئی ہے, تو پھر آپ اس میں نون بھی لگائیں گے ساتھ. تو میم حل نصر تو نہیں آئے گا کہ حل نصرتا, کیا میں نے میری مدد کی, یہ کوئی بات ہے, چھتا نہیں آئے گا پھر. تو حل نصرتا نہیں کہ آپ نے میری مدد کی, تو اس کا آنسر کیا ہوگا, میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو نعم نصرتنی, باجی تو آپ پیش لگا دیں گے. اور بتائیں صحیح جواب کیا ہوگا اس کا. حل نصرتا کا, حل کہاں سے آ گیا, حل مت چلائے نا آپ, حل کو سائڈ میں رکھیں. نام نصرتا کا, نام نصرتا کا, نصر تو آئے گا نا, نعم نصرتونی, نعم نصرتو, سنگولر کا آنسر سنگولر سے پلورل کا پلورل سے. حل نصرتانی, کیا آپ نے میری مدد کی, تو جواب میں کہا ہاں میں نے آپ کی مدد کی, تو کیا ہوگا, میں نے آپ کی مدد کی. نعم نصرتو کا, نعم نصرتو زیدن, نعم نصرتو کا, زید کو تو ہم نے ہٹا دیا, زید کو تو ہم نے بھگا دیا, زید نہیں ہے.
नाम नसरतु का नाम नसरतु बस नाम क्योंकि माजी है नसरतु ना का, बिल्कुल का माजी भी है। हो ये हो जाएगा क्या आपने मेरी मदद की? जी हाँ मैंने आपकी मदद की। मैं आपसे चेंज हो जाएगा, आप मुझसे चेंज हो जाएगा। आपने मेरी मदद की, मैंने आपकी मदद की, ऐसे हो जाएगा ना। बात समझ में आई? ये की जगह का आ जाएगा, अगर का होगा तो ये आ जाएगा। हाँ ऐसा होगा ना फिर? मैं की जगह आप आ जाएगा, आप की जगह मैं आ जाएगा, लेकिन वो की जगह वही रहेगा जैसे हमने आंसर क्वेश्चन किए थे। वही चीज है, एग्जैक्टली वही चीज है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। आंसर क्वेश्चन उसी फॉर्म में होंगे जैसे हम पहले भी करते आए थे। ठीक है, सिर्फ फर्क यह है कि नाम की जगह पर हमने पहले जैद और हामिद और जो भी हमने नाम लगाए हुए थे, अब हमने नामों की जगह पर उसकी अटैच प्रोनाउन लगा दिए, और सारे अटैच प्रोनाउन को पता है कौन कौन से होते हैं, उनको लगाया। काइंडली माइक बंद कर ले, मैंने 1-2 किए तो हैं लेकिन अभी भी कुछ माइक ऑन है। ठीक है, मैं एक और मिसाल करवा दें, समझ आ जाएगा बेहतर। हाँ अभी और आती है मिसाल। इसी तरह से मुजारे में भी हम ऐसे ही करेंगे। हल तंसुरु ज़ैदन, क्या आप जैद की मदद करते हैं? तो नाम अनसुरु ज़ैदन, हाँ मैं जैद की मदद करता हूँ। अब यहाँ पे भी हम जैद को हटा के हु और लगा लेंगे। ठीक है, तो जैद को हटा दिया तो हल तंसुरु क्या हो जाएगा? हल तंसुरु हु। ठीक है, तो फिर नाम अनसुरु हु। इसी तरह से हल तंसुरूना ज़ैदन, क्या आप सब जैद की मदद करते हैं? तो नाम नंसुरु ज़ैदन है तो नाम नंसुरु हु हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ हु लगा देना है, तो वो तुम के साथ ही तुम का तुमु बनेगा, तंसुरूना ही रहेगा। बाकी जो भी मुजारे में कोई तब्दीली नहीं आएगी, सिंपली आपने हु उसके साथ ऐड कर देना है। जहाँ पे हु का हु ही रहेगा, मिस हु का हु रहेगा, हु हु का रहेगा, हुम रहेगा, का ये हो जाएगा और कुम का ना हो जाएगा। कुम का ना हो जाएगा। ठीक, वो ऐसे ना, क्या देखे ना, आप इसे उर्दू में करके सीखें। क्या उसने मदद की उसकी, ठीक है, या क्या आपने मदद की उसकी, तो कहेंगे हाँ मैंने मदद की उसकी। वो वही रहेगा उसकी वाला। ठीक है, इसी तरह से क्या आप सबने मदद की उसकी, तो हाँ हम सबने मदद की उसकी। आप इसको उर्दू में थोड़ा सा ट्रांसलेट करके समझेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छा समझ आएगा। कुछ अरसे बाद आपको इंशाल्लाह ताला उर्दू में ट्रांसलेट किए बगैर समझ में आएगा डायरेक्ट। तो फेल के साथ जब हम अटैच प्रोनाउन को अटैच कर देते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाता है और वो मीनिंग देता है की का। ठीक है, उसकी मदद की, उसको मारा, उसको सुना, ऐसे आ जाएगा। जब इस्म के साथ आते हैं अटैच प्रोनाउन तो वो पोजीशन का मीनिंग देते हैं, फेल के साथ आते हैं तो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं। और दूसरी बात यह कि इनकी जाहिरी शक्ल नहीं बदलेगी, हु ही रहेगा, हम ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हमने पहले सीखा है कि ऑब्जेक्ट पर जबर की हरकत होती है, चाहे डबल हो चाहे सिंगल। ऐसे ही है ना, शयन था, इसी तरह से जैदन था, हामिदन था, कुछ भी हो जबर के साथ थे। लेकिन इनके साथ जो प्रोनाउंस अटैच हो रहे हैं, ये नहीं हुआ कि हु को हम हा कर दें, ठीक है, या नी को ना कर दें। वो अपनी उसी फॉर्म में रहेंगे जिस फॉर्म में वो मौजूद हैं। हर एक के साथ जैसे आते हैं वो, उनका सुलूक यकसा है, चाहे वो इस्म के साथ आए चाहे वो फेल के साथ आए, उनकी हालत नहीं बदलेगी सिवाय मेरी चीज के, जो इस्म के साथ सिंपल या आता है और फेल के साथ नून भी लगता है, वरना वो इस्म जैसी साउंड आएगी ना उसमें भी, तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो फेल के साथ हम नी लगाते हैं। मिसाल आपको याद कराऊं मैं, जो हमने दुआ पढ़ती रब्बिजअलनी, क्या था वो, याद है आपको? रब्बिजअलनी जो हमने सीखा था वो क्या था? वो था इजअल, बना दे मुझे, बना दे। ठीक है ना, अब मुझे बनाना है ना,
ٹھیک ہے, اگر ہم نے کہنا کہ اس کو بنا دے تو کیا ہوگا, یہ اجعل ہوگا, تو اس کے ساتھ ہم یہاں پر وہ لگا اور ان سب کو بنا دے تو اجعلہم دیں گے. میں آواز نہیں آ رہی آپ کی. سب کو آواز آ رہی ہے؟ کسی کو آواز آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی آواز. میں آپ کا ڈسکنیکٹ ہو گیا. سوری ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اچھا, میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ کیسے ہم اس کو استعمال کریں گے امر کے ساتھ. ابھی نیکسٹ سلائیڈ میں ہم امر کے ساتھ ہی اس کو ملا کے سیکھیں گے. کائنڈلی مائک بند کر دیجئے جس کسی کا آن ہے. آلریڈی اتنی ڈسٹربنس ہو رہی ہے, کم سے کم مائک تو بند ہو. تو اسم کا جو یہ ہے, اسم کی پراپر اسم کی بجائے پراپر ناؤن کی جگہ ہم نے اٹیچ پروناؤن لگا لیا اس میں. تو مضارع میں ہم جیسے کر رہے تھے, حل تنصرہ, کیا آپ مدد کرتے ہیں اس کی. اسی طرح سے ہو کی جگہ ہم ہم بھی لگا سکتے ہیں, اس کی جگہ پر نی بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ میری مدد کرتے ہیں. تو جب جواب ہوگا تو اسی اکارڈنگلی ہی جواب دیا جائے گا. امر کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کی پریکٹس. انصر مدد کرو, تو آنسر تھا انصرو, مدد کرتا ہوں, میں مدد کرتا ہوں یا کروں گا. انصرو تم سب مدد کرو, تو ننصرو ہم سب مدد کرتے ہیں. اب کس کی مدد کرنی ہے, زید کی مدد کرنے کے لیے ہم کہیں گے انصر زیدن, زید کی مدد کرو, تو بس زیدن جو ہے وہ سب میں آ جائے گا. اب ہم چونکہ ناؤن کی جگہ پروناؤن لگا کے سیکھ رہے ہیں, تو زیدن کی جگہ پر ہو آ جائے گا. تو انصر ہو, مدد کرو اس کی, تو انصرو ہو, میں اس کی مدد کرتا ہوں. اسی طرح سے انصرو ہو, تم سب مدد کرو اس کی, تو ننصرو ہو, ہم سب مدد کرتے ہیں اس کی.
जी सरोश, आप कुछ पूछना चाह रही हैं? जी मैम, वो आज अल का बता रही हाँ, बोल मैं रही थी बताती आप हूँ वो। पहले, हाँ, तो मैं मैम उसमें दोबारा एक चीज क्वेश्चन। पूछी थी, आज अल नहू के इजअल, माने ये अजल नहीं होंगे। होगा, इजअल। हाँ जी, इज अल नहू के माने ये होंगे कि मदद की उसकी। इजअल का मतलब क्या है? तो फिर मदद, मदद कहाँ है वहां पर? इजल नहीं नहीं बनाना, सॉरी। हाँ, तो वो था ना, अगर आपका इजअल होगा, जी मैम। अब आप इसे इजअल समझेंगे क्योंकि मैं जेर जबर लगाना जो है ना इस पे मुश्किल है। जी मैम। ठीक है, कोशिश करती हूँ, एक पे लगा देती हूँ, बाकी पे नहीं लगाऊंगी। इजल था ना, अब इसके साथ हम हु लगा देंगे तो मदद, बना उसको, ठीक है। होम लगा देंगे तो बना उन सबको। इजअल का बना आपको बनाए, ठीक है ना। उसको तो हम नहीं कहेंगे कि हम कह ही रहे हैं सामने वाले को कि बना, तो उसी को तो नहीं कहेंगे कि तुमको बना, लेकिन बना मुझको तो इजअल नी। इजअल के साथ सिंपल या नहीं आएगा, इजअल के साथ हमेशा मतलब जो भी होगा ना, अगर आपने बतौर ऑब्जेक्ट लाना है खुद को, यानी मैं वाला जब भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके साथ नून आएगा फेल के साथ। इसम के साथ सिंपल या आएगी, फेल के साथ नून भी लगाना पड़ता है। इसम जब होगा उसमें आपने पोजेशन शो करनी होगी ना, सही। तो उसमें आपको सिंपली या लगाना होगा। जैसे किताबी था, इसमी था, जो भी था, इसम के साथ आप या लगाएंगे। लेकिन जब आप फेल इस्तेमाल करेंगे तो आप उसके साथ, कितना प्यारा फेल है बाबा, फेल जब होगा तो उसके साथ आप सिंपल या नहीं लगाएंगे, आपको नून भी लगाना पड़ेगा। नून, सही। तब ये मुझे का मीनिंग देगा ये, और तब ये वर्ड ठीक होगा। सही सही। कंफ्यूजन मैम ये हो रहा था, वो मैं उसको भी जैसे इजअल हु को भी नुहू बोल रही थी, तो नुहू तो नहीं होता ना, नी होता है। नहीं नहीं, नहीं आएगा। सही, ठीक है, थैंक यू ठीक मैम। है, चले जी, ये हो गया। इसके बाद क्या था? आज के बाद हमारा नुक्ता तालीम था। नुक्ता तालीम ये है कि एक हदीस है जिसको अब्दुल्ला बिन अमर बिन अलास से रवायत किया गया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, युकालू लिसाहिबिल कुरान, यानी साहिबुल कुरान के लिए कहा गया है, इकरा वरतकी वरत्तिल कमा कुंता तुरत्तिलु फिद दुनिया, पढ़ और चढ़ और ठहर ठहर कर पढ़, जैसा के कमा, जैसा के तुम पढ़ते थे दुनिया में। फ़इन्ना मंज़लितिका इंदा आखिरिन आयातिन तक़रऊहा, बस बेशक तुम्हारी मंजिल जो है, मतलब यानी कि जन्नत में जो तुम्हारी मंजिल है वो आखिरी आयत के पास है। आखिरी आयत के पास है तुम्हारी मंजिल जो तुम पढ़ोगे, यानी जो आखिरी आयत तुम पढ़ोगे उसके पास तुम्हारी मंजिल है। क्योंकि आपको पता है कि जन्नत में दर्जात हैं, नीचे से ऊपर तक के दर्जात हैं। तो ये बताया जा रहा है कि पढ़ो और चढ़ो, जो हम कहते हैं ना कि पढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, यानी जितनी आयतें आप पढ़ेंगे तो हर आयत, इससे मालूम होता है कि गालिबन जितनी आयात हैं उतने ही दर्जात हैं, या उतनी ही सीढ़ियां हैं वहां पर। दर्जा सीढ़ी को भी कहते हैं ना। तो 6000 से ज्यादा आयात हैं तो इसका मतलब है 6000 से ज्यादा सीढ़ियां हैं। तो फिर आप आयतें याद करते जाएं, पढ़ते जाएं, और उसी तरह ठहर ठहर कर, बरत्तिल कुरान तरतीला, ठहर ठहर कर पढ़ो उसको। तो इसी तरह पढ़ने पर आपके दर्जात जो है वो बुलंद होते चले जाएंगे। दुनियावी घर के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, सालों मेहनत करके लोग घर बनाते हैं, और घर तैयार होने तक आधी उनकी उम्रें गुजर चुकी होती हैं। बाज लोग तो ऐसे बेचारे होते हैं कि जो उन घरों में उनको रहना भी नसीब नहीं होता, उससे पहले ही वो दूसरे घर पहुंच जाते हैं। तो इस घर में हम हमेशा रहने वाले तो है नहीं, पता नहीं कितनी उम्र है, कब तक रहेंगे इस घर में, लेकिन उस घर में तो हमें हमेशा रहना है। वहां के लिए तैयारी करनी चाहिए, और उस घर को बनाने के लिए कोशिश भी करनी चाहिए। वो हमेशा की तरक्की है। तो साहिबुल कुरान कौन है? कुरान वाले। साहिब कहते हैं वाले के लिए भी इस्तेमाल होता है, साहिबुल कुरान है कुरान वाले।
حافظ قرآن جو پڑھتا بھی ہے اور عمل بھی کرتا ہے اور سمجھ کے پڑھتا ہے اور اچھی بات ہے، جو سمجھ کے پڑھتے ہیں ان کے لیے حفظ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو ابھی سے نیت کر لیجئے کہ ہم قرآن سمجھیں گے بھی اور حفظ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ نیت کر لیں گے اور اس کے بعد کوشش کریں گے تو چاہے آپ پورا قرآن حفظ کر سکیں یا نہ کر سکیں، آپ کو نیت کا تو اجر ملے گا کہ آپ نے نیت کی اور آپ نے کوشش بھی کی. یہ نہیں کہ نیت کر کے چھوڑ دیں، کوشش کچھ نہ کریں، کوشش بھی کریں اور جتنا کر سکیں اتنا یاد رکھیں. ضروری نہیں کہ پورا حفظ کرنا ہے، جتنا آپ کر سکیں آسانی کے ساتھ اتنا ہی کریں. اور زیادہ سیڑھیاں چڑھنے کا اسٹیمنا ہے تو پھر زیادہ کوشش کریں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جتنے زیادہ آپ کے بلند ہوں گے تو اتنی نعمتیں ملیں گی جو کبھی ختم نہیں ہوں گی اور نہ کبھی کم ہوں گی. اور نعمت صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آسائش ہے یا کوئی دولت ہے، صرف وہی نعمت ہوتی ہے. آپ کا وقت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اگر آپ کو وقت ملتا ہے تو، اور آپ اس وقت کا بہترین استعمال کرتے ہیں تو یہ نعمت ہے. اور یہ آپ کے لیے سیڑھیاں بتائی گئی ہیں، آپ نے سیڑھیاں چڑھنی ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے، بغیر تدبر کے اندھے بہرے بن کر نہیں پڑھنا ہے. اب ہمیں غور و فکر کرنا اور نصیحت حاصل کرنا پتہ چل گیا ہے کہ نزول قرآن کا مقصد کیا تھا، کہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا اور تذکر کرنا. تو اس کے علاوہ کام نہیں چلے گا. تو یہ ہمارا کورس الحمدللہ ختم ہو گیا ہے. ہم دعا کریں گے کہ ہم نے اس کو یہاں پر روکنا نہیں ہے، اس سلسلے کو، اور آگے بھی کرنا ہے، آگے بھی بڑھنا ہے. تو الحمدللہ ہمارے 232 الفاظ کمپلیٹ ہو گئے، جو 41,000 سے زیادہ مرتبہ آئے ہیں قرآن میں. یہ 7 ہموں کا آپ نے یاد رکھنے ہیں، ٹپ پہ ہونے چاہیے آپ کے، خاص کر آپ کی پاکٹ بک. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کورس میں ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. تو سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. ابھی ہم لیں گے 15 منٹ کا بریک انشاءاللہ تعالیٰ، بلکہ آئی تھنک 10 منٹ کا بریک لینا چاہیے، ٹائم ہمارے پاس کم بچ رہا ہے. اور بریک کے بعد ہم اس کو کرتے ہیں جو آپ کی ورک بک ہے